پتا چلا کہ اصل جھگڑا کیا ہے. توجہ ہے؟ اصل جھگڑا، مناظرے بھی کیے، کتابیں بھی پڑھی، اور یہ وہ عام آدمی نہیں جس کے بارے میں لکھا ہے زبدۃ المحدثین. یہ اس کو کہتے ہیں زبدۃ المحدثین. یہ تو زبدہ کا حال ہے، پتہ نہیں لسیدہ کی حال ہوتی. زبدۃ المحدثین اور رئیس المتکلمین اور حجت اللہ فی الارض. وہ حجت اللہ کہتا ہے مجھے خدا دی قسم پتہ نہیں لگا سی کیوں لڑتے رہے ہیں. توجہ ہے؟ اور پتہ ان کو بھی نہیں. اگر میرے دوست کوئی ناراض ہونے لگے، فی الحال نہیں ہونا، بعد میں ہو بھی جائیں خیر ہے، فی الحال غصہ جیب میں. عرض یہ کر رہا ہوں جھگڑا کیا ہے. وہ کہتے ہیں اشاعت التوحید والے عذاب قبر کے منکر ہیں. سنا ہے؟ کیا بتاتے ہیں؟ اشاعت التوحید و سنہ والے، اشاعت التوحید و سنہ والے عذاب و ثواب قبر نہیں مانتے. میں کہتا ہوں جو عذاب و ثواب قبر کا منکر ہے وہ کافر ہے. تو بدتی کہتا ہے، اور میں کہتا ہوں جو عذاب و ثواب قبر کا منکر ہے وہ کافر ہے. ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ عذاب و ثواب قبر کا مطلب اور عذاب و ثواب قبر کی کیفیت کیا ہے. کیفیت میں اہل السنت والجماعت کی کیا تشریحات ہیں، یہ جدا مسئلہ ہے. یہ عقیدے کی بات کر رہا ہوں. میرا عقیدہ ہے جو قبر کے عذاب و ثواب کا منکر ہے وہ کافر ہے، صرف بدتی نہیں. 2 گھنٹے تقریریں کریں گے، کتابیں لکھیں گے، وہ جی اشاعت التوحید والے عذاب و ثواب قبر نہیں مانتے اور ہم عذاب و ثواب قبر مانتے ہیں. اور طالب علموں کو بیچارے دھوکہ دیں گے، ان کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کریں گے جی جھگڑا ہے عذاب قبر کا، اشاعت التوحید والے نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں. میرے دوست توجہ کر، اللہ رب العزت کے نام کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ ملا جھوٹ بولتا ہے. ہم قبر کے صرف عذاب کے قائل نہیں، ہم قبر کے عذاب کو بھی مانتے ہیں، قبر کے ثواب، قبر کی تنعیم کو بھی مانتے ہیں، قبر کی تعذیب کو بھی مانتے ہیں. یہ کس نے کہا ہے عذاب و ثواب قبر کے منکر؟ کہاں سے نکالا ہے؟ یہ اپنے جاہلوں کو تو خوش کر لے گا، لیکن اللہ کی عدالت میں کیا جواب دے گا؟ سٹیج رسول پہ جھوٹ بولتے ہوئے، لوگوں کو متنفر کرتے ہوئے اور اتنا بہتان عظیم لگاتے ہوئے اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے؟ اس لیے یاد رکھو عذاب و ثواب قبر میں جھگڑا نہیں. توجہ ہے؟ کہتے ہیں جی یہ اشاعت والے اس قبر کو قبر نہیں مانتے. توجہ ہے؟ جھگڑا کیا ہے؟ اس قبر کو قبر، ہم اس قبر کو قبر مانتے ہیں اور یہ اس قبر کو قبر نہیں مانتے. میرا دوست توجہ کر، پورے ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں صرف میرا ایک عالم پیش کر اشاعت التوحید و سنہ کا جس نے اس قبر کے قبر ہونے کا انکار کیا ہو، جس نے اس قبر کے قبر ہونے کا انکار کیا ہو. پیش تو کر، ایک عالم پیش کر. یہ طالب علموں کو دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، عوام کے سامنے جھوٹ بولتا ہے کہ اشاعت التوحید والے اس قبر کو قبر نہیں مانتے. میرا دوست پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ مسئلہ بھی نہیں. ہاں یہ بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. تجھے قبر کا ایک معنی آتا ہے، علماء دیوبند کو قبر کے 2 معنی آتے ہیں. اشاعت التوحید والے قبر کے دونوں معنی مانتے ہیں. قبر عرفی یہی ہے، اور قبر شرعی جو حضرت تھانوی نے لکھی ہے، قبر شرعی جو علامہ عبدالحق حقانی نے لکھی ہے، قبر شرعی جو علامہ ادریس کاندلوی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، قبر شرعی جو علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، قبر شرعی جو دارالعلوم دیوبند کے فتاوی میں لکھی ہے، قبر شرعی جو اشرف الجواب میں لکھی ہے، قبر شرعی جو عقائد اسلام میں لکھی ہے، علم الکلام میں لکھی ہے، سید سلیمان ندوی نے لکھی ہے، اور تمام اکابرین علماء دیوبند نے لکھی ہے. اکابرین علماء دیوبند قبر کے 2 معنی بتاتے ہیں. اشاعت التوحید والے قبر کے دونوں معنی مانتے ہیں.
اب یہ خلط کرتا ہے، تلبیس کرتا ہے، کہتا ہے دیکھو جی اشاعت التوحید والے اس قبر نو قبر نہیں مندے تے قرآن پاک چاہے لا تقم علی قبرے، اس منافق دی قبر تے کھڑا نہ ہومی تے یہ قبر کتے سجینے چاہی؟ اگو جواب نہیں جی ہتھے قبر آئی، ہتھے جڑے قبر آئی قرآن چاہے لا تقم علی قبرہ ہی، اشاعتیاں انکار کیتا قرآن دا کہ نہیں؟ اب اس حجت اللہ نے لکھا ہے، جس حجت اللہ کی میں بات کر رہا تھا وہ حجت اللہ کہتا ہے کہ قبر کے معاملہ میں اشاعت التوحید والے قرآن کے منکر، احادیث متواترہ کے منکر، اجماع امت کے منکر، توجہ کر میرا دوست، کہتا ہے قرآن کے بھی منکر، اجماع امت کے بھی منکر اور احادیث متواترہ کے بھی منکر، لیکن کافر ہم نہیں کہتے۔ بڑی بات ہے، اس کا مطلب ہوا کہ اگر تمہارے نزدیک کوئی قرآن کا منکر بن جائے، احادیث متواترہ کا منکر بن جائے، اجماع امت کا منکر بنے، تم اسے کافر نہیں کہتے، پھر کافر کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ توجہ ہے؟ اگر کوئی قرآن کا منکر ہو مسلمان ہے کہ کافر؟ اونچے بولو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متواترہ کا منکر مسلمان ہے یا کافر؟ اور اجماع امت جو قطعی ہے اس کا منکر مسلمان ہے یا کافر؟ اب ذرا توجہ فرمائیں، کہتے ہیں قرآن کے بھی منکر، احادیث متواترہ کے بھی منکر، اجماع کے بھی منکر، لیکن نہ قرآن کا انکار سے کفر لازم آتا ہے، نہ حدیث متواترہ سے تے نہ اجماع، نہ یہ بھی تحقیق ہے۔ یہ دوسری بات پہ مت اپنا وقت ضائع کر اور نہ لوگوں کو دھوکہ دے، نہ تلبیس کر، تیرا میرا قبر کے معنی میں جھگڑا نہیں۔ ہاں اگر تو قبر شریع حضرت تھانوی کی بیان کردہ، فتاوی دارالعلوم دیوبند کی بیان کردہ، علامہ حقانی کی بیان کردہ اور علماء دیوبند کی بیان کردہ نہیں مانتا، پھر جو فتویٰ لگانا ہے علماء دیوبند پہ لگے گا، اور تو نے پہلے بھی علماء دیوبند پہ جو فتوے لگائے ہیں انشاءاللہ وقت ہوا تو میں ان کی پوری فہرست آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ان کے نزدیک علماء دیوبند میں سے ایک بھی مسلمان نہیں، ان کے نزدیک ایک بھی مسلمان نہیں، اور پورے میں دعوے سے ثابت کروں گا، دلائل کی بات کروں گا، جس کو شک ہو کتابوں سے دکھلا کے بات کروں گا۔ یہ جھگڑے کی بات نہیں، کتنی باتیں سمجھو، عذاب و ثواب قبر کا جھگڑا اور قبر کا بھی جھگڑا، کہتے ہیں یہ حیات کو نہیں مانتے، توجہ ہے، یہی جھگڑا ہوتا ہے نا کہ جی حیات کو، میں کہتا ہوں جو حیات کو نہ مانے وہ بھی بڑا با حیات ہے، جو حیات کو نہیں مانتا بڑا بے ایمان ہے، جو حیات النبی کو نہیں مانتا، حیات شہداء کو نہیں مانتا، حیات صدیقین کو نہیں مانتا، بڑا بے ایمان ہے، بڑا کافر ہے، بڑا بے ایمان ہے۔ جو حیات النبی کا منکر ہے، جو حیات شہداء کا منکر ہے، ہم تو اسے بے ایمان اور گمراہ سمجھتے ہیں۔ تو کون ہوتا ہے؟ کہتا ہے اشاعت التوحید والے جی حیات کو نہیں مانتے۔ یہ اختلاف سامنے رکھتا ہے، لیکن ایک بات سن لو، یہ ابھی میں بتاؤں گا، ہم حیات وہ مانتے ہیں جو اللہ کا قرآن کہتا ہے، ہم حیات وہ مانتے ہیں جو میرے پیارے پیغمبر نے جس کی تشریح کی ہے، ہم حیات وہ مانتے ہیں جو میرے پیارے پیغمبر کے 35 صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، اور باقی سب ان پہ مہر تصدیق لگاتے ہیں اور اس پہ اجماع کرتے ہیں۔ ہم وہ حیات مانتے ہیں جو